السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک نیا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ کوئی شخص جو ہے بات بات پر قسم اٹھاتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ بات بات پر قسم اٹھانا شرعاً لائق مذمت ہے اور قابل مذمت فعل ہے، کیونکہ بکثرت جو ہے قسمیں کھانے سے جہاں آدمی کے دل میں شرعی حدود و قیود سے غفلت اور لاپرواہی ہوتی ہے، وہاں اس بات کا بھی جو ہے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ کوئی بھی بات آپ کریں گے، جو قسمیں اٹھانے والا ہے کوئی بھی بات وہ کرے گا تو لوگ اس کی اعتبار نہیں کریں گے، وہ اعتبار کھو چکا ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے اس پر کوئی شخص بھی اعتبار کرنے کو راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید میں حکم دیا گیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ کسی بھی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت زیادہ قسمیں اٹھاتا ہو۔ سورہ قلم آیت نمبر 10۔ اور مسلمانوں کو پابند کیا گیا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ سورہ بقرہ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ بات بات پر قسم نہ اٹھایا کرو۔ تفسیر قرطبی خزائن العرفان کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ المائدہ صدر الافاضل فرماتے ہیں یہ بھی حفاظت سے ہے کہ قسم کھانے کی عادت کو انسان ترک کر لے۔ یہ بھی حفاظت کے اندر آتا ہے کہ بندہ جو ہے قسم کھانے کی عادت کو جو ہے وہ ترک کر لے۔ مذکورہ جو تمام تر تفسیر کے مطابق یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، یہ جو آیتیں ہیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قسم اٹھانا شریعت کی نظر میں ایک مذموم اور برا فعل ہے۔ جہاں تک اس شخص کے لیے شرعی حکم کا جو ہے وہ تعلق ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر وہ شخص ماضی یا حال کے کسی واقعے پر جان بوجھ کر قسم اٹھائے اور اس میں وہ جھوٹا ہو تو وہ گناہ کا مرتکب ہوا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور اس پر توبہ بھی لازم ہوگی اور اس میں کفارہ نہیں ہے۔ یعنی ماضی یا حال میں اس نے کوئی ایسی قسم کھائی تو اس پر جو ہے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے، لیکن کفارہ اس پر لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ شخص مستقبل میں کام کرنے یا نہ کرنے کے جو ہے قسم اٹھائے تو اس پر اس قسم کو پورا کرنا لازم ہوگا، بشرطی کہ وہ کسی ناجائز کام کی قسم نہ ہو۔ اگر وہ اس قسم کو توڑ دے تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ ناجائز کام بھی نہیں تھا اور اس نے مستقبل میں کام کرنے کے لیے یا نہ کرنے کی جو ہے وہ قسم کھائی تھی اور وہ کام ناجائز نہیں تھا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ کام ناجائز نہیں تھا اور وہ جو قسم اس نے اٹھائی تھی وہ بھی مستقبل میں کام کرنے یا نہ کرنے کی جو ہے قسم تھی، تو اگر اس نے وہ قسم توڑ دی تو اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ کفارہ کیا ہوگا کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ دے گا، یا انہیں کپڑے دے دے دے۔ اگر ان باتوں کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، غریب ہے، تو پھر 3 دن جو ہے مسلسل روزے رکھے گا۔ کسی نے مستقبل میں ایسی جو ہے چیز کی قسم اٹھائی جو گناہ ہے تو اگر اس کو جو ہے توڑنا لازم ہے، اس پر ایسے قسم کو جو ہے توڑنا اس پر لازم ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی چیز کی قسم کھائی پھر وہ اس چیز کے خلاف کرنے کو بہتر جانے اس قسم کی خلاف کرے، یعنی اس کو جو ہے توڑ دے اور اس کے جو ہے کفارہ دے۔ صحیح مسلم شریف یہ حدیث مبارکہ ہے
کہ اگر وہ ایسی قسم اٹھاتا ہے مستقبل میں کام کرنے یا نہ کرنے کی جو گناہ کا کام ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قسم توڑے اور اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ کے لیے ایسی قسمیں نہیں اٹھائیں گے، اور اگر آپ نے کوئی ایسی مستقبل کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ ماضی یا حال کے لیے جو ہے آپ قسم اٹھاتے ہیں، اس کا کفارہ نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اگر مستقبل کے لیے کسی کام کا جو ہے وہ آپ قسم اٹھاتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ بات آپ پوری نہیں کرتے تو پھر آپ پر کفارہ آئے گا، اور اگر وہ گناہ کا کام ہے تو اس کو توڑنا جو ہے لازم ہے اس قسم کو، اور اس کے قسم کے توڑنے پر جو ہے اس کا کفارہ دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی بھی جائز کام ہو یا ناجائز کام ہو، کسی بھی موڑ پر ہو، آپ قسم نہ اٹھایا کریں بغیر ضرورت کے۔ جو ضرورت نہ بھی ہو، ضرورت ہو بھی صحیح، پھر بھی آپ قسم نہ اٹھائیں۔ چاہے کاروبار میں آپ دکانداری کر رہے ہیں، سبزی بیچ رہے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہیں، کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں، میں نے بار دیکھا ہے کہ لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے اور کوئی بھی جو ہے توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع بھی فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ کیا ہم قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا مال بک جائے، اللہ کی قسم فلاں، اور بات کر رہے ہوتے ہیں، ابھی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، اور میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے دوست بھی اس بات کا جو ہے وہ خیال کریں گے، اور اپنے آپ کو جو ہے بالکل ضرورت ہو بھی نہ بھی ہو اپنے آپ کو قسم سے بچائیں، کبھی قسم نہ اٹھائیں نہ، ٹھیک ہے؟ بالکل اس عادت کو ترک کر دیں، احفظوا ایمانکم، اپنے اس کو عادت کو ترک کر دیں، کہیں میں نے قسم نہیں اٹھانی، جو کچھ ہو جائے قسم میں نے